بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائز کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پروگرام ہم آج کریں گے جو پاک فضائیہ کا ایک ٹرینر ایئر کرافٹ جو ہے وہ کریش ہوا ہے، اس کے حوالے سے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انڈینس نے جو ہے وہ JET&C ایئر کرافٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کریں۔ فیصل میاں ولی کے قریب پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل عمران صاحب، یہ پاک فضائیہ کا ایک تربیتی طیارہ تھا جس کو حادثہ پیش آیا میاں والی میں، اور ایئر کرافٹ تو تباہ ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو دونوں آباز تھے، جس میں انسٹرکٹر پائلٹ بھی شامل تھے اور کنورژن ٹرینی جو پائلٹ تھے وہ بھی شامل تھے، بر وقت جو ہے وہ ایجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ہم نے اس سے پہلے ایک مارٹن اینڈ بیکر کی جو ایجیکشن سیٹ ہے اس کے اوپر ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام کیا تھا۔ اوور آل وہ ایجیکشن سیٹس کے اوپر تھا، لیکن مارٹن اینڈ بیکر کی جو سیٹ ہے وہ اس طیارے میں بھی جو کہ MK-10L جس کو ہم کہتے ہیں 00 ایجیکشن سیٹ ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یقینی طور پہ ظاہر ہے جو پائلٹس ہیں جب سسٹم جو ہے وہ سٹال ہو جائے یا کوئی اس کے ایویونکس کام نہ کریں یا جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ اس قابل نہ رہے، تو الٹیمیٹ جو ڈیسیژن لینا چاہیے جو کہ لیا ہمارے جو پائلٹس ہیں انہوں نے، اور وہ فوری طور پہ ایجیکٹ ہوئے، ان کی جان بچی، اور ان کی جان بچنا زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ جہاز آتے رہتے ہیں لیکن پائلٹس جو ہیں ان کی وہ بیش قیمت ہوتے ہیں۔ حادثے کی جو فوری وجوہات ہیں وہ تو سامنے نہیں آئیں، لیکن پاک فضائیہ نے بہرحال جو ہے وہ فوری طور پہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کیا، پائلٹس کو جو ہے وہ جائے حادثہ سے ایویکویٹ کیا، اور جو جہاں حادثہ ہوا اس علاقے کو بھی سیکیور کیا گیا۔ اور حادثے کی وجوہات جاننے اور تکنیکی تحقیقات کے لیے آبویسلی ایک بورڈ آف انکوائری جو ہے وہ ہمیشہ بنتا ہے، اور اس کی مکمل تحقیقات ہر حادثے کی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل پائلٹس ہیں ایئر فورس کے، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مختلف ماہرین کے مطابق جو تربیتی پروازیں عموماً ہوتی ہیں ان کے حادثات ظاہر ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور تربیتی پروازیں جو ان میں حادثات کے ریشو ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ تو جنرل جو ہے وہ جنرلائز وجوہات ہیں جس میں ظاہر ہے برڈ ہیڈس بھی ہو سکتی ہیں، تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے، جو انجن یا فلائٹ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جہاز کا، مختلف آلات یا ایویونکس کا سٹال ہونا وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ شدید موسمی اثرات بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ کم بلندی پہ جو ہائی رسک مینوورز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی، اور بعض اوقات ظاہر انسانی غلطی کی بنا پہ بھی حادثات ہو سکتے ہیں۔ تو تربیتی مشنز میں عموماً جو پائلٹس ہیں وہ پیچیدہ مشقیں جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، لو فلائنگ بھی کرتے ہیں، اور اس میں مینوورز جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، تو خطرات ظاہر ہے عام فلائنگ کی نسبت جو ہے وہ اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے وہ دنیا بار بار جو ہے یہ چیزیں کہتی ہے کہ تربیتی پرواز کے دوران جو حادثات دنیا میں ہوتے ہیں شاید اس میں جنوبی ایشیا میں وہ ریشو زیادہ ہے، اور زیادہ ہماری وجہ سے شاید نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ انڈین فضائیہ جو ہے اس کی طرف رخ کریں، کیونکہ وہ ماہر ہے، اور کریشنگ ایئر فورس جو ہے اس کے نام سے جانی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ آگے چل کے آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے، بلکہ خالد صاحب شاید زیادہ ہی بتائیں، کیونکہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے، اور ٹرینر ایئر کرافٹ جو ہے اس کی جگہ کچھ اور جو ہے وہ پلے ڈالا جا رہا ہے۔ تو انڈیا کا ایک MiG-21 طیارہ تھا جو کہ اب ظاہر ہے اس کو پلیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو ریٹائر کر دیا گیا، اس کو ایک زمانے میں فلائنگ کافن کہتے تھے، اور یعنی کہ اس کے جانے کا پتہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاید وہ تابوت میں ہی جو ہے وہ ان کے بیشتر پائلٹس جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اب اس کی جگہ جیگوارز اور تیجاز نے لے لی ہے، اور Su-30 MKI بھی خیر اس سے کم نہیں ہے۔ بہرحال یہ حادثہ جو انفارچونیٹ ہوا میاں والی میں، اس کے کچھ پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہمارے اپنے انالیسز ہیں، یہ نہ تو فورسز کی طرف سے ہیں اور نہ ہی کسی ذرائع کی طرف سے ہیں۔ اپنا انالیسز ہمارا یہ ہے کہ یہ حادثہ جو ہے وہ دوپہر کے وقت تقریباً ہوا ہے، یہ 1 بجے کے آس پاس، اور جو ہے وہ طیارے کی جو میاں والی میں جو واقع MM عالم ایئر بیس ہے وہاں سے اس نے پرواز بھری۔ تقریباً 7 کلومیٹر کا اس کا جو ہے وہ ریڈیس بنتا ہے جو MM عالم ایئر بیس سے باہر ہے، اور جو تصاویر اور فوٹیجز جو ملبے کے حوالے سے ملی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں بہت زیادہ،
اس کا اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو طیارے کی جو ٹیل ہے اس پہ جو سبز لالی پرچم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی, یہ اوریجنل فوٹیج سے جو ہے وہ ہم نے لی ہے. اور یہ تصویر اگر آپ دیکھیں اور اوریجنل تصویر جو ہے وہ ایک طیارے کی اگر آپ دیکھیں تو یہ FT-7PG جو کہ ٹرینر ایئر کرافٹس ہیں اس کی ہے, اور ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس سے میچ کر رہی ہے. دوسرا جو ہے وہ اس کا جو ایک ایکسٹرنل آکسیلری ڈراپ ٹینک ہوتا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہے, اور ایک فوٹیج سے ہم نے یہ تصویر بھی لی ہے کہ بجائے تصویر لی جائے, کوئی پتہ نہیں وہ ڈاکٹرڈ ہو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہو, تو فوٹیج سے جو تصویر ہے اس کے مطابق اور اگر اوریجنل تصویر کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو اس کا جو ایکسٹرنل آکسیلری فیول ٹینک ہوتا ہے, جو ڈراپ ٹینکس ہوتے ہیں بیسیکلی, ان کو آپ جو ہے وہ جیٹیسن بھی کر سکتے ہیں, ان کو گرا بھی سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ طیارہ کریش ہوا ہے تو اس کا جو ڈراپ ٹینک تھا وہ بھی وہاں موجود تھا, ڈیمیج ہے ظاہر ہے. تو اس کو آپ اگر ہم کمپیریزن کریں اوریجنل تصویر سے تو آپ کو ہم نے اس کو ریڈ میں جو ہے وہ کیا ہوا, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ FT-7PG جو کہ ٹرینر ایئر کرافٹس ہیں اور کافی عرصے سے پاکستان فضائیہ کا حصہ ہیں. اب آہستہ آہستہ F-7PG اور F-7P طیارے جو ہیں وہ کافی حد تک تو جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن جو ہمارے کنورژن ٹرینر ایئر کرافٹ کے طور پہ جو آپریشنل ٹریننگ ہوتی ہے, آپریشنل کنورژن ٹریننگ, اس کے اندر اب بھی جو ہے وہ یہ ایئر کرافٹس استعمال ہو رہے ہیں. اور MM عالم ایئر بیس جو ہے وہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ خصوصاً FT-7PGs اور اسی کے ساتھ ساتھ کراکرم 8 اور چند اسکواڈرن جو ہیں وہ کچھ UAVs کے یا UCAVs کے وہاں پہ موجود ہیں. ادروائز جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے, لیکن اس کے حوالے سے تفصیلات خالد صاحب شیئر کریں گے آپ سے. خالد صاحب کیا تفصیلات ہیں؟ عمران صاحب ایک تو دیکھیں جی, پاکستان نے ایسی کاری ضرب لگائی ہوئی ہے کہ شاید وہ حواس ان کے کھوئے ہوئے ہیں. جب بھی کوئی چھوٹا موٹا واقعات ہوتا ہے, سڑکوں پہ حادثات ہوتے ہیں, فضا میں حادثات ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں. فضا میں بھی پاکستان کی کوئی ایسا چھوٹا موٹا تربیتی جیٹ طیارہ اگر کسی کو حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے, جیسے خصوصاً FT-7 یا کسی ٹرینر جیٹ کا حادثہ ہوتا ہے, تو انڈیا میڈیا اس کو کبھی وہ JF-17 تھنڈر بنا دیتے ہیں, کبھی J-10C اس کو بنا دیتے ہیں, کبھی فرنٹ لائن طیارہ فائٹر جیٹ اس کو بنا دیتے ہیں. اصل میں مارا ہوا ہے نا انہوں نے, وہ اصل اتنی مار کھائی ہوئی ہے نا کہ وہ ان کو ہر جگہ وہ JF-17 ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, یار گرا تو یہ وہی ہوگا. بالکل. تو پھر یہی جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا شدید ہے ان کا, خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر بھی, پھر ان کا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی. لیکن ہم اب اگر دیکھتے ہیں تو انڈین ایئر فورس کی جو فضائیہ ہے, انڈین فضائیہ جو ہے وہ 1947 سے لے کے 2026 تک تقریباً 2500 سے زیادہ ان کے کریشز ہیں, اور 1300 سے زیادہ ان کے پائلٹ جو ہیں وہ موت کی چکی میں جا چکے ہیں. اور جبکہ 2026 میں یہ تعداد جو ہے 6 سے 7 طیاروں کی ہے کہ یہ ان کے حادثات ہوئے تھے. لیکن وہ اس طرح کا ہماری طرح کا نہیں ہے کہ ہم جب ان کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ہم ایگزیکٹ وہی بتاتے ہیں. نہیں, ایون دیکھیں حادثہ کوئی بھی ہے اس کا اس طرح مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. اصل میں اس انداز میں ایسے لگتا ہے بونڈا طریقہ ہے انڈیا کا, ایسے لگتے ہیں جیسے انڈین آرمی, انڈین حکومت, مودی, یہ سب نفسیاتی مریض نہیں ہو گئے. ایسے لگتا ہے نفسیاتی مریض بن گیا, ان کے اوپر ایک خوف طاری ہے. جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو کبھی AI جنریٹر کے ساتھ بنا کے تصویریں وہ بناتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو شو کرتے ہیں کہ یہ JF-17 تھنڈر گر رہا ہے, J-10C یہاں پہ گر رہا ہے. اور جو پاکستان کی کمبیٹ کیپیبلٹی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پرانی ویڈیو کبھی چلا دیتے ہیں, کبھی نئی AI سے بنا کے وہ چلاتے ہیں. تو یہ سارا پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور آپ نے جیسا کہ ذکر کیا طیارے کا جو میاں والی حادثہ تھا اس کو بھی انہوں نے J-10C کے ساتھ ملا دیا کہ یہ شاید وہی طیارہ ہے. JF-17 پہ بہت زیادہ کیونکہ ان کو تکلیف ہے نا بہت زیادہ. مختلف چیزیں جہاں وہ چلائی جا رہے ہیں, لیکن کیا فائدہ ایسی چیزوں کا, جھوٹ پہ مبنی ہو. فیکٹ چیک جب آتا ہے تو اس کے سامنے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی اور کیسے گرا اور کیا اس کی وجوہات تھی. پھر بھی اس کے باوجود ان کو کوئی بھی اس قسم کی آپ کہہ لیں کہ شرم حیا نہیں ہے. جو چیز آتی ہے منہ میں وہ کہی جا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی. تو یہ ساری صورتحال ہے. انڈین میڈیا 2012-13 سے لے کے آنورڈ اس حد تک جھوٹ بول چکا ہے کہ اب وہ جھوٹ جو ہے وہ ان کے DNA میں شامل ہو چکا ہے. انڈین میڈیا گورنمنٹ سے سوال نہیں پوچھتا, اپوزیشن سے پوچھتا ہے. اور حالیہ جو کچھ ناروے کے دورے میں نریندر مودی کے ساتھ ہوا ہے وہ یقیناً اپنی جگہ پہ ایک بڑا لیسن ہے اگر انڈین میڈیا اس سے سیکھ سکے. انڈین پروپیگنڈا کیوں جھوٹ کا پلندہ جی؟
عمران صاحب ابتدائی جو اندازے ظاہر ہے یہ جو جائے حادثہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ ملبے سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ایک تربیتی یہ کنورژن ٹرینر پلیٹ فارم ہے، اور ظاہر ہے ایم ایم عالم جو ایئر بیس ہے وہاں پہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بنیادی طور پہ وہاں پہ FT-7 PGs اور قراقرم 8 طیارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد جو ہے جو آپریشنل کنورژن ٹریننگ ہے ہمارے پائلٹس کی، یہ وہ آخری لمحہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر ہمارے پائلٹس جو ہیں مختلف اسکواڈرنس کو جوائن کرتے ہیں، تو ان کی ٹریننگ کا بڑا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے، اور میاں والی اس حوالے سے مشہور بھی بہت زیادہ ہے، اور عموماً جو ہے وہ اس قسم کے جو ٹرینر ایئر کرافٹس کے زیادہ تر حادثات ہوئے ہیں وہ میاں والی میں ہی ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسی ایئر بیس سے وہ اڑتے ہیں، وہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ لینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈیول سیٹر بیسیکلی دونوں جو ہیں ڈیول سیٹر ہیں، کیونکہ ایک انسٹرکٹر پائلٹ ساتھ بیٹھتا ہے، ایک جو ہے وہ ٹرینی پائلٹ جو ہے وہ ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب انڈین ٹرولز جو ہیں اور انڈین میڈیا اس وقت انفارچونیٹ ہے کہ ان کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ بھی JF-17 تھنڈر کے خلاف خاص طور پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور J-10C کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ چین کو بھی جو ہے وہ ہدف بنایا جا رہا ہے، پاکستان تو ہے ہی ہے ان کے ہدف کے اوپر، پاک فضائیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستانی مسلح افواج کے خلاف اتنا گھناؤنا اور گندا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے ایسے جو ہیں وہ کہیں کامرا کو میاں والی کے ساتھ ملا دیا ہے، جیسے دونوں ایئر بیس اکٹھے ہیں، حالانکہ سینکڑوں جو ہے وہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میاں والی ایئر بیس کے اوپر کوئی J-10C کسی قسم کا جو فرنٹ لائن سٹرائک فائٹرز ہیں پاکستان ایئر فورس کے، وہ میاں والی ایئر بیس کے اوپر نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہاں پہ نہیں ہیں، چاہے وہ J-10Cs ہیں، چاہے وہ JF-17 تھنڈرز ہیں، وہ کہاں پہ ہیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے خواب میں آتے ہیں وہ جس طرح ان کے ایئر چیف کو خواب میں آئے تھے نا 6 جہاز جو ہیں وہ گر گئے 3 مہینے کے بعد، تو اسی طرح ان کے خواب میں بھی ہر وقت آ کے وہ ڈراؤنا خواب آ رہا ہے ایکچولی ان کو، تو وہ بڑھا کے اٹھتے ہیں کہ J-10C JF-17، تو یہ صورتحال جو ہے نا ان کی بنی ہوئی ہے۔ اچھا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2 نشست والا جو JF-17 تھنڈر بلاک 2B ایئر کرافٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ J-10C تو 2 سیٹ کا ڈیول سیٹر ایئر کرافٹ ہے ہی نہیں پاکستان کے پاس، نہ پاکستان نے اس کو خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا کو تکلیف یہ ہے اصل میں کہ ان کے تیجاز جو ہیں وہ گر رہے ہیں، نہ وہ فیکٹری سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، وہ شرم کے مارے کسی کونے میں چھپے ہوئے ہیں کہ باہر نکلے تو گر جائیں گے۔ اب صورتحال یہ کہ وہ تیجاز بک بھی نہیں رہے، Su-30 MKI بھی نہیں بیچ سکتے، اور کچھ بیچنے کے لیے ہے نہیں۔ JF-17 تھنڈر جو ہے اس کے سودے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ ریسنٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی یہ بحث چل رہی ہے اور اس کی تصاویر آ رہی ہیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جو ہے وہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا ایک سیمولیٹر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، اور اس کے اوپر ابتدائی جو کچھ ٹریننگ ہے سیمولیٹرز کے اوپر وہ کچھ دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے JF-17 تھنڈرز میں، جو کہ ابھی تک تو وہ ہے، تو وہ ایئر کرافٹ اگر ہم نے ان کو دینے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے لوازمات جو ہیں وہ باقی ہیں، تو تکلیف تو پھر انڈیا کو ہوگی۔ ظاہر ہے اگر بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈرز لے لیتا ہے تو پھر انڈینز کو تکلیف ہونا جائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال میں، اس کے اوپر لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی پرانے طیارے جو ہیں وہ تربیتی مقاصد کے لیے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کو ریٹائر کیوں نہیں کیا جا رہا۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک تو پاکستان ایئر فورس کا جو اوور آلنگ کا سسٹم ہے وہ بہت زبردست ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ MRO فیسلٹیز جو ہیں جس میں مینٹیننس، ریبلڈ اور جو ہے وہ اوور ہال ہے، وہ فیسلٹیز پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں ان تمام طیاروں کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، بڑی کیئر کی جاتی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں، مشین ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ سکتی ہے، تو یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ امریکہ کے اندر 2 جہازوں کا آپس میں کولیجن ہوا ہے، ایک جو ہے وہ ایویشن کی جو نمائش تھی اس کے دوران۔ تو یہ کیوں ہو گیا؟
اب فرینڈلی فائر میں 3 جہاز گر گئے کویت کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے, تو وہ کیوں ہو گیا, تو یہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی اتنا وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اچھی چیز یہ کہ ہمارے پائلٹس محفوظ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس وقت پاک فضائیہ جو ہے وہ اپنی جو تربیتی, دیکھیں تربیت کے اوپر پاک فضائیہ کبھی بھی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتی. ہماری جو تینوں مسلح افواج ہیں بالکل بھی نہیں کرتی. اور اس سلسلے میں جو ٹریننگ مقاصد ہیں ان کو تیزی سے جو ہے وہ جدید خطوط پہ استوار کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ جب ہم آپریشنل کنورژن یونٹس کی بات کرتے ہیں اسی یوز کی, تو اس ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے نہ صرف جو ہے اب اس کے اندر JF-17 تھنڈرز بلاک بی جو ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اس وقت آپ کو میں یاد دلاتا چلوں, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, بہت ساروں کو نہیں ہوگا, کہ پاکستان نے اس سلسلے میں جو ساؤتھ کوریا کا T-50 جدید جو ہے وہ ٹرینر ایئر کرافٹ ہے اس کو بھی ایویلویٹ کیا تھا 2017-18 میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب K-8 جو کراکرم ایئر کرافٹس ہیں پاکستان ایئر فورس کے پاس جس کے اوپر ٹریننگ دی جاتی ہے, وہ بھی MM عالم جو ایئر بیس ہے میاں والی اس میں حصہ ہیں, تو ان کو بھی یا تو ریٹائر کر دیا جائے گا یا پھر ایک نیا ورژن جو ہے وہ K-8NG کے نام سے نیکسٹ جنریشن ورژن جو ہے وہ چائنا نے انٹروڈیوس کرایا ہے. تو اس کی اوور آل فیسلٹی پاکستان میں موجود ہے. تو پاکستان جو ہے اس کو نیکسٹ جنریشن جو ہے ایئر کرافٹ میں بھی تبدیل کر سکتا ہے. یہ کاسٹ افیکٹو ایک سولوشن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد فائل نے ایک پروگرام کیا تھا, ہم کوشش کریں گے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں, کہ L-15 جو ٹرینر ایئر کرافٹ ہے یہ لائٹ کامبیٹ ٹرینر ایئر کرافٹ ہے, چائنا اس کو بناتا ہے. تو یہ بھی ایک آپشن پاکستان کے پاس موجود ہے اور پاکستان اس کے اوپر چین سے بات چیت بھی کر رہا ہے. تو تربیتی مقاصد کے لیے پاک فضائیہ جو ہے نا ان کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کے لیے بالکل کوشاں ہیں, اور ان جو پرانے ایئر کرافٹس ہیں ان کو یہ تو ریٹائر کیا جائے گا یا ان کو نیکسٹ جنریشن میں کنورٹ کیا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے سبجیکٹ کے ساتھ, نئے ویلاگ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.